وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک مجلس کا عنوان اللہ والوں کی خاص صفت خوف خدا ہے کہ اللہ والوں کی خاص صفت خوف خدا ہے جو ہر وقت ان کو رہتا ہے. حضرت حکیم الامت حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ میاں کا ڈر بڑا میٹھا ڈر ہے. وہ کوئی عام ڈر کی طرح نہیں ہے، کوئی خوف کی طرح نہیں ہے. اللہ میاں کا ڈر بڑا میٹھا ڈر، یہ جنت کی مٹھائیوں سے بھرا ہوا ہے. بس آپ دیکھ لیں، ایک ڈاکٹر ہیں مریض کو پرہیز بتلا دیں کہ بخار میں آپ میں ٹھنڈی چیز استعمال نہیں کرنی ہے تو وہ پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے. تو اللہ میاں جن باتوں سے بچنے کا فرماتے ہیں ان میں ہمارے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے. الحمدللہ لاکھوں کروڑوں اربوں دانشور مل جائیں اور وہ اپنی فلاح کا اور کامیابی کا راستہ ڈھونڈیں، اس راستے کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے جو راستہ کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک زبان سے جو پیارے راستے بتلا دیے، نیک راستے بتلا دیے، اس کی کوئی غرض کو بھی نہیں پہنچ سکتا.
اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے، سبحان اللہ۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہود کہنے لگے اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو یہ جس دن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، فرمایا اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے، عید کا دن بنا لیتے۔ یہ کیسی پیاری آیت ہے، بخاری شریف میں ہے۔ اللہ اپنی تو ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ہماری تو پہلے عید ہے، ہماری تو یہ پہلے عید ہے الحمدللہ۔ فرمائی آیت جمعے کے دن نازل ہوئی، حجۃ الوداع کے موقع پر جمعے کے دن نازل ہوئی، تو جمعے کے دن پہلے عید ہے الحمدللہ۔ اور پھر اگلے دن چونکہ عید الاضحیٰ تھی، فرمایا عید الاضحیٰ کی وجہ سے یہ دن بھی عید کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ عید کی تیاری پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا یہ ایسا دن تھا، اس دن میں 5 عیدیں تھیں آقا، یعنی یہود کی، نصارہ کی اور مجوسیوں کی، ایسا یہ اتفاق تھا کہ سب کی عید تھی اس دن آقا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں فرمائے لگا ہماری تو پہلے عید ہے۔ ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے، اور عمر فرمائے لگے ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو عید نہیں بناتے، ہماری عید بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ راستے میں وہ کھیل تماشے ہو رہے تھے، کوئی راستے بیچارے لوگ پریشان اور بند یا رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے، حالانکہ یہ موقع نہیں ہے یاد رکھنا، بس اللہ تعالیٰ سمجھ دے، اللہ تعالیٰ کیا کریں۔ قریب غزہ میں وہاں پر مسلمان ہیں، اور اسے ابھی بھی خیر ہے، وہ حالات سے گزرے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پر یہ نامناسب چیزیں آگے، یہ غفلت کی چیزیں بالکل مناسب نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہیں۔ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اللہ والوں کی خاص صفت خوف خدا ہے الحمدللہ۔ تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک سانس جنت کا سانس، ایک قدم جنت کا قدم، ایک کا عمل جنت کا عمل الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے دین پہ قائم رکھیں۔ گھڑی یہ ٹھیک ہے، سامنے والی ٹھیک ہے، کیا وقت ہو رہا ہے؟ جزاک اللہ۔ چلو ایک لفظ ہی مل جائے فائدے سے خالی نہیں، کبھی نہ پہنچ سکوں تو انشاءاللہ آپ کو بیان ملے نہ ملے، آپ کو جو کچھ ملنا تھا پہلے قدم پر ہی مل گیا الحمدللہ۔ ہمارے حافظ صاحب ماشاء اللہ راولپنڈی سے تشریف لائے، اور کتنے ہمارے بزرگ مختلف شہروں سے، کہاں سے، شہر کے آس پاس علاقوں سے بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں۔ میں بھی مسلسل سفروں میں ہوں، کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں رہا، ہر روز اللہ۔ پچھلا ہفتہ کراچی میں تھا، پھر اندرون سندھ، ایسے اللہ نے دین کی بڑی محبت رکھی ہے، پیاس رکھی ہے ہر جگہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے میں اکثر کر دیا کرتا ہوں، یہ اجتماع دراصل اس جماعت کا ہے جو اللہ اللہ کرنے والی ہے الحمدللہ۔ ارے کہ ہاں ماشاء اللہ، وہ غالباً مجلس ہوتی تھی نا، مجلس ذکر،
خدا کو یاد کرنے کا یہ ذوق زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنا نام اور اپنا شوق نصیب فرمائے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جس طرح بعض جسمانی بیماریاں مہلک ہوتی ہیں، ہلاک کرنے والی، اسی طرح بعض روحانی امراض مہلک ہوتی ہیں، ہلاک کرنے والی۔ مثلاً تپ دق یہ کون سی بیماری ہے؟ ہاں، ٹی بی کی بیماری ہے۔ ایک یہاں سل لکھا ہے، یا سل یا سل، یہ میں خیال کوئی بیماری، ایک ایسا مرض ہے اس زمانے جس کا شافی علاج آج تک ڈاکٹر دریافت نہیں کر سکے۔ میرا عقیدہ ہے کہ اس کا شافی علاج اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے، وہ اللہ نے نصیب کر دی الحمدللہ۔ لیکن اس کے باوجود جسمانی امراض ایسے ہیں کہ ان کا مریض اس دنیا سے جاتا ہے تو ساتھ ہی مرض بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف شرک، کفر، عجب، کبر، حسد، زر پرستی، جاہ طلبی وغیرہ انسان کو جہنم تک پہنچائیں گی، جو قیامت تک قبر میں تڑپائیں گی اور قبر سے اٹھ کر حشر میں ساتھ جائیں گی۔ حشر کا ایک روز ہمارے 50,000 سال کے برابر ہے، اور خدا جانے قبر میں کتنا زمانہ رہنا پڑتا ہے۔ عربی زبان کی بعض تاریخوں میں لکھا ہوا ہے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں آئے 7,000 برس گزر چکے ہیں، 10,000 برس ہونے کو آئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4,000 برس گزرے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 1376 سال سے قیامت کے انتظار میں ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ ابھی ہم کو قبر میں کتنے ہزار سونا ہے، کتنے ہزار برس سونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو، سب کی اللہ قبروں کو اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ جنت کا باغ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ پاک کی ذات اللہ والوں کی صفات میں سے ایک صفت ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ یہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ ڈرنے والا ہمیشہ قانون کی خلاف ورزی سے بچتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی گاڑی میں اصول یہی ہے کہ ذرا فاصلہ رکھنا چاہیے۔ میں ازبکستان وہاں پر ایک شہر میں تھا، وہاں پر تو وہاں اشارے پر گاڑیاں کھڑی ہوئیں، لیکن بالکل فاصلے سے کھڑی ہوئی۔ میں کہا دیکھو یعنی کتنی اصول کی پابندی ہے یہاں پر۔ میرا اب رستے میں آتا ہوں، 2 دفعہ ہے ہمارے کو 2 بھائی مختلف 2 دفعہ گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ وجہ یہی تھی کہ فاصلہ نہیں تھا، یا کرنا آگے میں خال گاڑی ایک دم کوئی بریک لگی تو پیچھے 3-4 گاڑیاں واپس میں ٹکرا گئی، ان میں ہماری بھی ایک گاڑی تھی۔ بہرحال دیکھو جو ضابطہ ہے، اصول ہے، اس پر عمل کرنے میں فائدہ ہی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جو ٹریفک کے اصول لکھے ہوتے ہیں ان میں بھی ہیں، ان پر عمل کرنے میں بھی فائدہ ہی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اور جو نہیں ڈرتا وہ خلاف ورزی کرتا ہے اور ذلیل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں بہرحال یہ موٹر وے پر جا رہے، موٹر وے پر ہمارے ساتھی گاڑی چلا رہے، وہ گاڑی تو خیر مجھے معلوم نہیں کون سارے چلا رہے تھے، ان میں سے ایک ہمارے بھائی مولانا عاطف صاحب، وہ امریکہ میں پڑھتے رہے،
مجھے ان کے والد صاحب نے بتلایا کہ دنیا کی جو 7 بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان میں سے ایک یونیورسٹی میں نے اپنے بیٹے کو داخل کروایا، اور وہاں سے خیر وہ پڑھ کر آئے ہیں، اور وہ انگریزی وہ بھی خوب جانتے تھے۔ اب یہاں ہمارے مدرسے میں مدرس بھی ہیں، استاد بھی ہیں، وہ بھی گاڑی میں تھے، وہ ٹریفک پولیس والوں نے روک لیا۔ اب وہ بھی انگریزی میں بات کرے، یہ بھی انگریزی میں، دونوں مقابلہ کر رہے ہیں کہ میں نے بھی کچھ پڑھ رکھا، یہ بھی ہمارے ساتھی ہیں ان کو، یہ بھی اپنی انگریزی کی وجہ سے کچھ وہ خیال میں تھے کہ چلو میں انگریزی میں ان سے مقابلہ کروں، شاید زیر کر لوں گا، لیکن وہ دونوں لگے ہوئے آپس میں۔ میں پھر گاڑی میں بیٹھا، پھر میں خود ہی اتر کر نیچے گیا۔ وہ جو ٹریفک پولیس والے تھے، بس میں نے نرمی سے رکھیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اگر آپ معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیں، ورنہ جو جرمانہ ہے وہ آپ لے لیں۔ بس اتنا نرمی سے کہا کہ مولوی صاحب جاؤ 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 بس ٹھیک ہے۔ میں نے وہ بھائی عاطف کو کہا کہ بھائی آپ کی انگریزی کام نہیں آئی، ہماری درویشی کام آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کرم، بس وہ خیر ہی ہے کہ ہم تو خیر طالب علم ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمایا۔ ویسے ان کو محبت سے رکھیا کہ نہیں، ساری چیزیں بھائی الحمدللہ ہیں، ہاں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی ساری چیزیں دلیل سے نہیں، آگے نہیں جھکنے سے بھی ہوتی ہیں، الحمدللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بس نرمی سے پیش آ جائیں، الحمدللہ۔ اللہ اپنی میں ڈیرہ غازی ڈیرہ اسماعیل خان میں تھا، وہاں بھی ہمارے ساتھی، اب وہ ان کے کوئی مخال کوئی ایس پی یا ڈی ایس پی کوئی تھوڑا سا کوئی تعلق تھا، اور پولیس والوں نے روک لیا، تو اب وہ اس خیال میں کہ ہمارے ایس پی یا کوئی ڈی ایس پی جاننے والے ہیں، ہم ان کو فون کریں گے، اب ان سے وہ یعنی وہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ میں وہاں بھی میں خود ہی اتر کے گیا کہ میں بھائی اخر وہ پولیس والے ہیں، ان میں بھی اللہ نے احترام رکھا ہے، الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہ دیکھتے ہی وہ بیچارے ان کو چھوڑ کر آ گئے، میرے پاس آ گئے اور آگے کہنے لگے انہوں اپنے بچوں کو سمجھاؤ، ساڑے پولیس والوں کو گھنڈیاں بڑی ہوندی ہیں پھسان واسطے۔ ہاں تو واقعی ہاں وہ تو بھائی اگر بہرحال نرمی سے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ سارے معاملات ہیں، بس کرتا رہتا ہوں، جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں، الحمدللہ۔ ہاں ابن ماجہ شریف میں ایک حدیث شریف گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی حق پر ہوتے ہوئے صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے، اللہ جنت کے بیچوں بیچ اللہ اس کو محل عطا کریں گے، الحمدللہ۔ اللہ آج کے جلسے میں رکھ کر رہا ہوں، ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے کہ مسلمان کا گھاٹا نہیں، یہ دل سے نکالیں آپ، ہاں مسلمان کا گھاٹا نہیں، یہ دل سے نکالیں، ہاں بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام ہیں، اللہ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان سے جھوٹ نہ بولیں، کسی کی غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، کسی کی حق تلفی نہ کریں، اپنی چٹنی روٹی کھا اور گزارا کر لیں، اللہ آخرت میں صبر مان پورے کریں گے۔ ہاں یہاں دنیا میں تو کوئی بادشاہ ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، بس اللہ خاتمہ ایمان فرما دے، اور پھر مومن کے لیے موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، اور جنت کا پہلا قدم بادشاہ کا قدم ہے، الحمدللہ۔ وہاں بادشاہ سے نیچے کوئی چیز نہیں، الحمدللہ، یہ جنت کا پہلا، ہاں خود اللہ میاں فرما رہے ہیں، یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، پوری دنیا کے بادشاہ مل جائیں، آگے گندم کا ایک دانہ نہیں دے سکتے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، الحمدللہ۔ ہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ۔ ہاں سورہ تبارک الذی کی آخری آیت ہے نا، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اگر آپ فرما دیجیے، اگر اللہ تعالیٰ پانی کو گہرائی میں لے جائے، ابھی آپ دیکھ لیں پانی ایک مقدار پر پانی آ جاتا ہے، کہیں 70 فٹ پر آ جاتا ہے، کہیں 100 فٹ پر آ جاتا ہے، یہ جو بور نکالتے ہیں پانی، یہ بور نکالتے ہیں، کہیں
کہیں 500 فٹ پر ہے، اور بعض علاقے ہیں وہاں پر بالکل گہرائی میں چلا جاتا ہے، کتنی مشکل پیش آتی ہے بعض علاقوں میں پانی نہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ وہ پھر بیچارے دور یا بارشی پانی اور یا کوئی نالا کوئی پاس ہو تو وہ پانی استعمال کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہی بلوچستان کے بعض علاقے اس طرف جائیں تو ہاں اندر کے علاقے ایسے ہیں، بعض جگہ وہاں پر پانی قلت ہوتی ہے، بعض جگہوں میں صرف بارش کے پانی استعمال کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہم ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں۔ قل ان اسبا، آپ فرما دیجیے اگر اللہ تعالیٰ پانی کو گہرائی میں لے جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون ہے تو جو تمہارے لیے پینے کے لیے صاف ستھرا پانی لا کر دے۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ کا جو حکم برحق سر آنکھوں پر یاگنا، ایک الہاد کا فتنہ بھی ہے یہ آگے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی ہے اے بھائی کہنے لگے اللہ والوں کی صحبت میں کیا ملتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں کیا ملتا ہے، پھر وہ خود ہی کہنے لگے اللہ والوں کی صحبت میں اللہ ملتا اور کیا ملتا ہے۔ دو جہاں کی سلطنت اللہ والوں قدموں میں نصیب یا کرنا۔ ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں ان کی یہی شان، ہم تو ادنا سے طالب علم ہیں، لیکن جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں ان کی یہی شان ہے۔ ان کی نیک مجالس میں بیٹھنے سے رنگ چڑھتا ہے الحمدللہ۔ اللہ جو نیک صحبت ہے، نیک صحبت یہ زندگی کا رخ بدل دیتی ہے، بلکہ زندگی کو حقیقی زندگی بنا دیتی ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ بس تربیت نیک ہے، یاد رکھنا شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے۔ شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، کل ہمارے بزرگ صوفی مقبول صاحب فرمائے لگے شریعت تو بادشاہی کا نام ہے، شریعت تو بادشاہی کا، فرمائے انسان اور جن دونوں پر شریعت بادشاہ ہے الحمدللہ۔ عقل تو فرمائے عقل تو یہ تو خادم ہے، لونڈی ہے۔ یا اللہ، مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ صاحب فرمائے لگے جہاں ہمارے ان ظاہری حواس کی انتہا ہوتی ہے، آنکھوں کی انتہا ہوتی ہے، کانوں کی انتہا ہوتی ہے، جہاں ہمارے ظاہری حواس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے عقل کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے آگے وحی کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ وہی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اپنی ہے، یہ یورپ والے ہیں اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن بیچاروں کو استنجا کرنا نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیں پانی سے استنجا نہیں کیا، بات سے بات بڑھ جاتی ہے۔ اب طہارت کا حکم ہے نا اسلام میں، کتنا پیارا حکم ہے الحمدللہ۔ ڈھیلے سے استنجا کریں۔ پہلے ہمارے مجھے یاد ہے دیہات میں پہلے وہاں بتی نہیں ہوتی تھی، بیت الخلاء بھی، بس وہاں باہر جنگلوں میں جانا ہوتا تھا۔ میں نارم منڈی میں قرآن پا حفظ کیا، وہاں پر مسجد کے ساتھ بیت الخلاء نہیں، ہاں چھوٹے استنجے کے لیے ہوتی تھی، ورنہ بڑے استنجے کے لیے باہر وہاں جنگل میں جانا ہوتا تھا۔ 4-5 سال پڑھا بس ایسی وہاں پر، جب حاجت ہوتی وہ جنگل میں جا کر وہاں فصل میں کہیں جہاں بھی کوئی پردے کی جگہ ہوتی، چھپنے کی جگہ ہوتی، بس وہاں اپنی حاجت پوری کر لیتے۔ اب تو خیر یہ ہے، اب تو آسانی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے، اور وہاں پہلے ڈھیلے سے استنجا کرتے، ڈھیلے سے، اور پھر آگے بیت الخلاء میں آ کر پانی سے استنجا کر لیتے تو وہ خوب صفائی حاصل ہو جاتی۔ کتنا پیارا مذہب ہے الحمدللہ۔ بات سے بات بڑھ جاتی ہے۔ اللہ ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام اللہ نے جو دین اسلام کی نعمت سے نوازا اللہ تعالیٰ نے ہے۔ یہ ہمارے بچے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اللہ ان کو، اللہ یہ کالجوں میں پڑھتے ہیں، اللہ ان کو دائیں بائیں کی ہواؤں سے محفوظ رکھیں، نہ سنا کرے دائیں بائیں کی باتیں، کیوں اپنے ایمان کو ہلاتے ہیں۔ یہ بنتے ہوشیار ہیں، یہ کئی دہری ہے نا خدا کے وجود کے منکر یاد رکھنا۔
یہ بنتے ہوشیار ہیں اور ان کی ہوشیاری میں پتہ نہیں کتنی بڑی بیوقوفی اور کتنی بڑی نادانی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ سب کو رب کا کھا کے پھر رب کو بھول جائیں، اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی؟ کل مجالس میں اللہ جملہ کہلوا رہے ہیں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ اللہ آپ بھی ایک دفعہ زبان سے کہہ لیں تو خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ ایک لمبا مضمون ہے، جلسوں میں عرض کرتا رہتا ہوں، بعض باتیں 100 بار بھی سنیں نہ سنا کریں۔ یہ کانوں کے لذت لینا اکلی ہم پر۔ بس اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہ پاک کی ذات عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بزرگوں میں، بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود اور اللہ برکتوں سے نوازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں۔ حکیم الامت حتام رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں آپ کے منہ کی مثال مائک کی طرح ہو جاتی ہے، مائک کی طرح ہو جاتی ہے۔ اب یہ مائک خود نہیں بول رہا، اس میں بولنے والی کی آواز جا رہی ہے، ایک طالب علم بول رہا ہے اس کی آواز جا رہی ہے۔ فرمایا جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں آپ کی منہ کی مثال مائک کی طرح ہو جاتی ہے۔ فرمایا جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ آپ کے منہ میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے یہ اللہ، کیسی پیاری اللہ، یہ ہے اللہ۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى۔ اب یہ ہے جتنا مرضی الحمدللہ، قرآن پاک نور ہی نور الحمدللہ۔ الہد حکیم الامت حتام رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا میں قرآن پاک کی تلاوت کہاں سے کروں؟ تو حضرت فرمائے لگے مصری کہاں سے کھاتے ہو؟ مصری کہاں سے کھاتے ہو؟ مصری جانتے ہیں بھائی، ہمارے شہر والے بھائی، یہ مصری کہاں سے کھاتے ہو؟ دیکھا ہوگا نا مصری۔ حضرت فرمائے تو وہ کہنے لگا حضرت مصری تو میٹھی ہوتی ہے، جہاں سے مرضی کھاؤ لینا ہے۔ تو حضرت فرمائے لگے قرآن پاک شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جہاں سے پڑھیں گے مٹھائی مٹھائی جتنی مرضی کھا لو۔ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ لی ایک لڈو کھا لیا، 2 آیتیں پڑھ لی 2 گلاب جامن کھا لیے، لیکن یہ گلاب جامن یہاں کے نہیں، یہ جنت کے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، جنت کی راہیں ملتی ہیں۔ ایک خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ جو قرآن پاک میں 11ویں پارے میں سورہ یونس کی آیت هو الذی جعل الشمس ضیاء، آپ قرآن پاک پڑھیں، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ہو بہو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں میرا اللہ۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ باہر چبڑ جی میں آئے ہیں لاہور شہر میں داخل ہوئے، اب اوپر اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ دھوپ نظر آ رہی ہے، ہاں یہ سورج چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کبھی اس نیت سے بھی دیکھا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے الحمدللہ۔ ہاں نعمت جو ہوتی ہے وہ منعم کو پہچاننے کے لیے ہوتی ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ اللہ اپنی ہم ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں۔ یہ ہسپتال میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے۔ وَالْقَمَرَ نُورًا، چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ کل میں شیخ پورے قریب ایک علاقے میں تھا، وہاں پر باہر نکلا، دیکھو چاند نظر آ رہا، اوپر چمکتا ہوا نظر آ رہا۔ آج آپ دیکھ لینا، شام کو دیکھ لینا، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی، یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں نا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ اب یہ بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو جنت کی نعمتوں کے متعلق ہیں،
وہ بھی ہو بہو پورے ہو کر رہیں گے کہ آخرت کے اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے وعدے ہیں، جنت کی نعمتوں کے متعلق وعدے ہیں، وہ سب کے سب پورے ہو کر رہیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ یہاں پورے، یہاں بھی اللہ ہی دے رہے ہیں تو وہاں بھی اللہ ہی نوازیں گے الحمدللہ۔ ہاں، نزلا من غفور رحیم کہتے ہیں وہ جنت کیا ہے، ہمارے بھائی صاحب جو فرما رہے جنت اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ ہے، جہنم اللہ تعالیٰ کا قید خانہ ہے، اور جنت اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ ہے۔ اللہ ہمیں سب کو اللہ مہمان خانے میں پہنچائے اللہ تعالیٰ۔ ہاں، اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ رکھے، اپنے دین پہ رکھے، اور اپنے دیکھو یہ قرب قیامت ہے، فتنوں کا دور ہے اس زمانے میں جہاں اپنے ایمان کو بچا ہے اللہ ہمیں ان ایمان کو پھیلانے کی محنتیں ہو رہی ہیں، اسی طرح ایمان کو بچانا بھی یہ بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے الحمدللہ۔ نہ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں، یہ سکرین پر ہر ایک کو نہ دیکھا کریں، کیوں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں؟ میں نہیں سنتا ہوں، یہ کیا ضرورت ہے؟ مجھ سے بزرگ کہنے ہم کس کو سنیں میں کہا ضرور کسی کو نہ سنیں آپ، بس اپنے اہل حق کو سنیں الحمدللہ، جو اپنے نیک حضرات ہیں الحمدللہ۔ بس بات بڑھ جاتی ہے۔ آپ شکر کریں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر طرح بتلا رہے ہیں۔ یہ قریب میں لاہوری رحمۃ اللہ علیہ قبر ہے، یہاں 10 منٹ کا فاصلہ ہے۔ ہمارے ہر شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ قبر ہے، جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، ہمارے جنازے میں شریک ہوا، دفن میں شریک ہوا، پھر ہر کو یہاں قبر میں دفن کیا گیا۔ قبر کے قریب دیوار بنا رہے، اچانک قبر میں سوراخ ہوا، اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ یہ اللہ پردے اٹھا کر بتلا رہے ہیں، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ہاں، کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان کی تقویت کے لیے، ماننے کے لیے اتنا ہی کافی، حضور کا ہر فرمان سر آنکھوں پر۔ اللہ کیا دماغ چلانا ہے آپ نے، کیا دماغ چلانا ہے کیا؟ ارے شیر شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا، اللہ نے عقل کے 100 حصے کیے، عقل کے، اور عقل کے 99 حصے پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس کو عطا فرمائے۔ یہ حدیث شریف کی کتاب، یہ سب کتابیں ہیں، یہ رکھی ہوئی ہیں، میں نے یہاں اسی رکھی ہوئی ہیں، یہ سب حدیث شریف کی مبارک کتابیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کا فیض ہے۔ یہ تفسیری کتاب حضور کے سینہ اطہر کا فیض ہے۔ لقب آپ کو امی ہے، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور یہ اتنی بڑی بڑی حدیث شریف کی مبارک کتابیں، اور خود قرآن پاک کا ایک حرف آپ کے سینہ اثر کا فیض ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے دماغ پر چلنا ہے، تم نے مٹاؤ دماغ کو۔ ہاں تو یہ بات کہیں اے گل میری عقل وچ نہیں آندی، اے گل میری عقل وچ نہیں آندی، ایک بھائی کہے تیری عقل ہے کہ نہیں کہ سب کچھ وچ آ جائے؟ کیا ملا آپ کے پاس آ کر؟ ہاں، عقل تو ہے، اللہ میاں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے خود ہی سمجھ آپ کو عطا فرمائی۔ بس ہماری سمجھداری یہی ہے، ہماری عقل یہی ہے کہ ہم اپنی عقل کو حضور کے مبارک نور کے اوپر قربان کر دیں الحمدللہ، حضور کے سینہ اطہر کے فیض پر قربان کر دیں اپنے۔ ہاں، ہم کچھ نہیں ہے، جو کچھ حضور کے سینے سے آیا ہے وہی ہمارے پاس جنت کی راہ ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ بھائی، گھڑی بھی تیز چلتی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھیں، اللہ اپنے دین پہ، انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گی انشاءاللہ۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔